بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی نبیہ المصطفیٰ اما بعد۔ باب صلاۃ الاستسقاء کی ابتدا میں ایک اہم بات گزری تھی، اس بات کو دہرا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ استسقاء بارش طلب کرنا اللہ رب العزت سے، اس کی تین شکلیں ہیں۔ نمبر ایک کہ استسقاء کی نماز پڑھی جائے، خطبہ دیا جائے اور پھر دعا مانگی جائے۔ نمبر دو ہے کہ جمعہ کے خطبہ کے دوران امام ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے اور تمام مصلین آمین کہیں ان کی اس دعا پر۔ اور نمبر تین کیا ہے کہ عام حالات میں دعا مانگتے رہے۔ بارش کی قلت ہے، بارش کی ضرورت ہے، مسلمان ہمیشہ بیچ میں دعا مانگتے رہے اللہ تعالیٰ سے کہ بارش نازل کرے۔ تو یہ جو تیسری قسم ہے، اس کی وضاحت آج کے اس درس میں یہ کی جا رہی ہے کہ نماز کے بغیر بارش طلب کرنے کا حکم۔ تو بھائی اور محترم ساتھیو، یہ درس نمبر 6 ہے بابو صلاۃ الاستسقاء کا، جس میں حدیث نمبر 9 پیش کرنے جا رہا ہوں۔ عن سعد رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فی الاستسقاء اللہم جللنا سحابا کثیفا قصیفا دلوقا ضحوکا تمطرنا منہ رذاذا قطقطا سجلا یا ذا الجلال والاکرام، رواہ ابو عوانہ فی صحیحہ۔ حدیث کا ترجمہ حضرت سعد سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش طلب کرنے کے لیے دعا مانگی۔ کون سی دعا؟ الہی ہمیں ایسے بادل سے ڈھانپ لے جو گہرا تہ بہ تہ کڑکنے والا، زور سے برسنے والا، چمکنے گرجنے والا ہو، تو اس سے ہم پر چھوٹے چھوٹے قطرات والی، انتہائی باریک بوندوں والی اور موسلا دھار بارش برسا، اے بزرگی اور عزت کے مالک۔ اسے ابو عوانہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ تو حدیث کی تخریج ابو عوانہ نے اس کی روایت کی ہے مجلد 2 پیج نمبر 119 میں، اس طریق عبداللہ ابن محمد الانصاری سے، جو روایت کرتے ہیں ابراہیم بن سعد سے، جو روایت کرتے ہیں محمد بن اسحاق سے، جو روایت کرتے ہیں الزہری سے، جو روایت کرتے ہیں عائشہ بنت سعد سے، جو روایت کرتی ہیں اپنے والد سعد سے۔ حدیث لمبی ہے، پوری حدیث پیش کر رہا ہوں۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزل وادیا دحسا لا ماء فيه وسبقه المشركون الى القلاب فنزلوا عليها واصاب العطش المسلمين فشكوا الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ونجم النفاق۔ کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیاق سے واضح ہو رہا کہ جنگ کی بات ہو رہی ہے، آپ ایک وادی میں اترے جس میں جو سوکھا تھا، پانی نہیں تھا، اور مشرکوں نے سبقت کی اور وہ کنویں کے پاس پہنچ گئے، اس جگہ کنواں تھا وہاں پہنچ گئے۔ تو مسلمان اب پانی نہیں ہے، وادی سوکھا ہے، تو پیاس پہنچی انہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ شکوہ ظاہر کی، اور منافقین اس میں ابھر گئے۔ وَنَجَمَ النِّفَاقِ فَقَالَ بَعْضُ الْمُنَافِقِينَ لَوْ كَانَ نَبِيًّا كَمَا يَزْعُمُ لَاسْتَقَىٰ لِقَوْمِهِ كَمَا اسْتَقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ۔ تو کچھ منافقین کہنے لگے کہ اگر یہ اللہ کے نبی ہیں، برحق ہیں، تو جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بارش طلب کی، تو ان کے لیے اس طرح 12 چشمے پھٹ گئے اور انہوں نے الگ الگ ان میں جو گروہ تھے انہیں میں مقرر کر دیا گیا، تو ایسے یہ بھی بارش طلب کریں گے اللہ تعالیٰ سے۔ فبلغ ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال او قالوها، کیا انہوں نے ایسا کہا ہے؟ عسى ربكم ان يسقيكم، اللہ پر امید ہے کہ وہ رب العزت بارش نازل کرے گا۔ ثم بسط یدیہ، پھر آپ نے ہاتھ کو پھیلایا دعا کے لیے، وقال، یہی دعا مانگی، اللہم جللنا سحابا کثیفا قصیفا دلوقا حلوقا ضحوکا زبرجا تمطرنا فیہ رذاذا قطقطا سجلا بعاقا یا ذا الجلال والاکرام۔ اس میں کچھ ایسے الفاظ ہیں جو یہاں نہیں ہیں۔ فما رد یدیہ من دعائی حتی اظلتنا السحاب التي وصفت
تتلون في كل صفة وصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صفات السحابی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ابھی اترے نہیں کہ ایک بادل نے گھیر لیا، اور جس طرح آپ نے دعا مانگی تھی وہی صفت میں اس کی ہم لوگوں نے اس کا مشاہدہ کیا. ابھی اس کی صفت میں کیا ہے اس کی مزید وضاحت کروں گا. اسی صفت میں تتلون یعنی وہ بادل جس طرح کی بدلتا رہا یا اس مراحل سے گزرتا رہا کہ شروع میں ہلکی بارش، پھر اس کے بعد اس سے زیادہ ہوئی، اور جو صفتیں آئی ہیں اس میں. اچھا تو یہ ہے. پھر کہتے ہیں فَأَفْعَمَ السَّيْلُ الْوَادِ فَشَرِبَ النَّاسُ مِنَ الْوَادِ وَارْتَوْا. پھر بارش اتنی ہوئی کہ پورے وادی میں پانی بھر گیا. سیل بھی، بارش جب نازل ہوتی ہے اور وادی میں جو سیل آتا ہے، سیل یعنی اس کا مجرا جو پانی چلنے لگتا ہے. بارش ظاہر بات ہے مختلف جگہوں پہ بارش گرتی ہے، بارش نازل ہوتی، پھر وہاں سے وہ وادی کا راستہ وہ اختیار کرتی ہے، اور وہاں بارش جس سے شدت ہوتی بہت تیز ہوتا ہے. اسی لیے کچھ لوگ اس حسن زن میں رہتے ہیں کہ ہم اس کو کاٹ لیں گے، اور کبھی کبھی اتنا تیزی سے اچانک پانی آتا ہے کہ اس میں ڈوب جاتے ہیں، بہہ جاتے ہیں. ہاں اسی لیے یہاں سے برابر اس کی تنبیہ آتی رہتی ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو وادی کے قریب نہ جائیں، نہ گاڑی سے نہ خود اتریں. بہرحال تو وہ بارش کا سیل جاری ہوا، پورا سیل بھر گیا اور سب نے اس طرح پانی پیا، پانی حاصل کیا. بہرحال یہ سند کے اعتبار سے حدیث میں کلام ہے، بلکہ کہہ سکتے ہیں یہ ضعیف جداً ہے. اس لیے اس میں ایک جو راوی ہیں عبداللہ ابن محمد ابن عبداللہ الانصاری، یہ غیر معلوم ہے، ان کا ترجمہ نہیں ملا، اور ان کو نہیں کہا جا سکتا کہ ایک جو عبداللہ ابن محمد ابن زید بن عبد ربہ الانصاری ہیں، اس لیے کہ وہ تو تابعین میں سے ہیں، اور یہ ابو عوانہ کے قریب ان کے مشائخ کی مشائخ کے بعد ہیں، یعنی یہ بعد کے کافی متأخر ہیں. تو بہرحال خلاصہ کلام ان میں کلام ہے، یعنی ان میں کلام نہیں، ترجمہ ملا ہی نہیں. اور جب ترجمہ نہیں مل رہا تو یہ مشکوک بات ہے کہ کون ہوتے ہیں، اور پھر وہاں جب راوی مجہول ہو گیا تو وہ پھر ثقہ نہیں ہے، تو پھر اس طرح اس کی حدیث پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے، جس طرح کی مصطلح الحدیث میں بات واضح ہوئی. باقی اور جو اس میں ابراہیم بن سعد، محمد بن اسحاق، عائشہ بنت سعد، یہ سب یعنی ثقہ ہیں، اور محمد بن اسحاق یہ صدوق ہیں، اور انہوں نے تصریحاً ذکر کیا روایت الزہری سے حدثنی الزہری کہا. بہرحال ادھر ابن حجر نے اس حدیث کے بعد کیا حدیث پر کچھ تعلیق انہوں نے چڑھائی کہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے. کیا کہا بعد میں، کیا رائے ہے؟ ابن حجر نے کچھ کہا حدیث کے بعد، کیا کہا ابن حجر نے؟ ہاں دیکھیں بلوغ المرام میں کیا کہا. وہ تو کہا ابو عوانہ نے فی صحیحہ، ابو عوانہ نے اپنی کتاب الصحیح میں روایت کی ہے، لیکن کیا ابن حجر نے کہا حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے یا اور کچھ بولا؟ نہیں. تو یہاں انہوں نے کچھ نہیں، انہوں نے خاموشی اختیار کی، یعنی حدیث پر انہوں نے کوئی تعلیق نہیں چڑھائی، نہیں کہا صحیح یا ضعیف ہے. لیکن خود ابن حجر کی ایک دوسری کتاب ہے التلخیص الکبیر، اس میں التلخیص الحبیر، اس میں انہوں نے یہ ذکر کیا کہ یہ حدیث کیا ہے، وفیہ غریبۃ کثیرہ اخرجہ ابو عوانہ بسند واہن، کہ اس میں بہت سے غرائب ہیں، تعجب کی باتیں ہیں، اور ابو عوانہ نے روایت کی ہے ضعیف سند کے ساتھ. تو ابن حجر نے دوسری کتاب خود کہہ دیا کہ ضعیف ہے. تو حقیقت میں ضعیف ہے، بلکہ کہہ سکتے ہیں یعنی اس میں غرابت بھی ہے، اس طرح اس کو ضعیف جداً بھی کہا جا سکتا ہے. بہرحال یہ دعا، لیکن اس میں یعنی عجیب یعنی الفاظ جو ہیں اور اس میں جو تعبیریں ہیں بہت ہی عمدہ ہیں، اور کبھی کبھی کچھ زیادہ بھی اس طرح ہوتا ہے تو یہ بھی تعجب کا، اس سے بھی اہل علم تعجب کرتے ہیں. بہرحال تو اس میں پہلا جو لفظ ہے اللہم جللنا، جللنا جو ہے جیم سے تجلیل سے ہے، اس سے مراد ہے پوری زمین کو ڈھانپ لینا. تو جللنا، تو دیکھیں دعا کی بارش ایک دم عام ہو، سب کے لیے نفع بخش ہو. جللنا سحابن، سحابن بادل، کثیفن گہرا، تہ تہ یعنی ایک دم
کثیف ہو، گہرا ہو، ایک دم متصل ہو ایک دوسرے سے. جو ایک ہوتا ہے بارش بادل ہوتی ہے، ہلکی بارش ہلکی سے ہو کے چلے بادل غائب ہو جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے جب کثیف ہوتا ہے یعنی کہیے کافی وہ اس میں کثافت ہوتا ہے، گہرا ہوتا ہے، اور اس کے کئی طبقات درجات ہوتے ہیں، کہیں موٹا ہوتا ہے، تو وہ زیادہ دیر تک وہ بارش ہوتی ہے. کثیفاً تو یہی مراد ہے کہ گہرا تہ بہتہ ہو، تہ بہتہ ہو، تہ بتہ ہو، یہی کثیفاً. اچھا کثیفاً قصیفاً، قاف سے قصیفاً کا معنی جو آواز جو گرجنے کی بارش سے پہلے جو آواز آتی ہے وہ شدید ہو. اس لیے کہ جو شدید جو جتنے ہی زور سے گرجتا ہے تو وہ کیا علامت ہوتی ہے کہ بارش اتنی اسی حساب سے زوردار ہوگی یا ہلکی ہوگی؟ زوردار ہوگی، یعنی وہی نفع باق، تو وہی کڑکنے والا. اچھا قصیفاً دلوقاً، دلوقاً سے مراد المنہمر والمندفع بشدت، شدت کے ساتھ زوردار بارش ہونا، زور سے برسنے والا ہو. ضحوکاً، ضحوکاً کثیر البرق، چمکنے گرجنے والا، بجلی، بجلی والا ہو، چمکنے والا، بجلی والا ہو جو چمکے. اس کے بعد رذاذاً، رذاذ کس کو کہتے ہیں؟ وہ کمزور بارش، ہلکی بارش، چھوٹے چھوٹے قطرات والی بارش، شروع میں ایسے ہی. اچھا المطر جو کہیے کہ عطش کہتے اس سے بھی کم درجہ ہے. پھر قطقطاً، قطقطاً جو ہے رذاذ سے بھی چھوٹا ہوتا ہے، جو انتہائی باریک بوندوں والی. تو نمبر 1 ہوتا ہے قطقط، پھر اس کے بعد والا ہوتا ہے رذاذ، پھر نمبر 3 ہوتا ہے ایک تش. تو قطقط ہلکی یا انتہائی باریک بوندوں والا، پھر رذاذ ہے کیا؟ چھوٹے چھوٹے قطرات والے، پھر ایک تیسرا جو آتا ہے الطش جو اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے. سجلن، سجلن موسلا دھار بارش. اور یہ سجلن اس کا لیا گیا ہے کہ جو اگر برتن ہو بھر جائے، اور پھر اس سے استعارہ لیا گیا ہے اس کے لیے جو عطا، جو بے شمار یا بہت زیادہ عطا کرنا، تو اس کا وہی ہے یعنی شدید موسلا دھار بارش. ان تمام الفاظ کا مقصد کیا ہے، مراد کیا ہے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر یہ حدیث صحیح ہے تو آپ نے متعدد بارش کی قسموں کا اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اس لیے کہ یہ مختلف قسم کہ یہ جو بارش کے اوصاف ہیں یہی زیادہ مفید ہوتے ہیں زمین کے لیے، یہی زیادہ مفید ہوتے ہیں زمین کے لیے، خاصتاً جہاں بارش نہ ہوئی ہو. اسی لیے جب یہ چاول کا یا دھان کا یہ جو فصل ہوتا ہے اس میں ہم وہ بارش ہلکی جو ہوتی تب بھی وہ مفید نہیں ہوتی، اس کے لیے شروعات میں خاصتاً بیچ میں ایسے قسم کی بارش کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں. لیکن طبعاً اتنا بھی نہیں کہ لگاتار جو سیلاب جو نقصان دہ ہو جائے. یا ذل جلال والاکرام، اللہ تعالیٰ کی دو جو نام ہیں ذل الجلال والاکرام، اس سے یعنی یہ دعا مانگی جا رہی، التجا کی جا رہی ہے، وسیلہ پکڑا جا رہا ہے. بھائیو اور محترم ساتھیو، اس حدیث سے جو فائدے ہوں ذکر کر رہا ہوں، اس میں 2 اہم فائدے ہیں، اور باب صلاۃ الاستسقاء سے جو متعلق ہے اس سے ایک ہی اہم فائدہ ہے. وہ فائدہ کیا ہے؟ ہاں کون بتا سکتا؟ میں نے شروع ہی میں تمہید میں واضح کر دیا تھا. وہ ہاں واضح کرے. کیسی دعا؟ بہت صحیح، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آج پوری مکمل ترکیز کے ساتھ عبدالقیوم بھائی آئے ہیں. تو بالکل ہاں، اس سے اس حدیث سے بات واضح ہوئی کہ بارش کے لیے عام دعا بغیر نماز پڑھے ہوئے، بغیر صلاۃ الجمعہ میں مانگ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی کہ کیا دلیل ہے کہ بغیر جمعہ کی نماز میں اور استسقاء میں؟ تو کیا جواب دیں گے؟ پورے حدیث کے سیاق سے کیا واضح ہو کہ آپ ایک وادی میں اترے، آیا کہ آپ نے نماز پڑھی یا نماز پڑھائی، یا جمعہ کا تھا؟ سفر میں تو جمعہ مشروع ہی نہیں ہے، یا نہیں پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں، ظہر پڑھتے تھے، ہے کہ نہیں؟ تو اس سے واضح ہو کہ یہ عام دعا تھی.
جب یہ منافقین نے آپس میں باتیں کی اور مسلمانوں کو اس کی ضرورت تھی تو آپ نے دعا مانگی، اور آتا بھی کہ ہاتھ اٹھا کر آپ نے دعا مانگی، پھر ہاتھ آپ اتارے کہ پورے بادل آ گئے، اور جو اوصاف تھے بارش کے اسی اوصاف میں مختلف شکلوں میں آپ صحابہ کرام نے بارش کا نزول کا مشاہدہ کیا۔ تو یہ عام دعا ہے، حدیث میں کلام ہے لا شک، لیکن تب بھی عام دعا مانگنا بارش کے لیے ایک جائز ہے یا نہیں؟ یہ جائز ہے، عام دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کے لیے ہے کہ آدمی دعا ہمیشہ مانگ سکتا ہے، خاصتاً اگر اس کی شدت یا اس کی ضرورت ہو تو یہ تو اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ پہلا فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ باب صلاۃ الاستسقاء سے اس کا تعلق نہیں ہے، یہ ہے عقیدے سے تعلق ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، اگر یہ حدیث صحیح ہے تو، اور اگر حدیث صحیح نہیں ہے تو اس کے علاوہ بے شمار معجزات ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ حدیث صحیح ہو تبھی ہمیں یہ ثابت ہو معجزہ۔ اور یہ بارش یا پانی کے اور احادیث ہیں، اس میں سے وہ بخاری و مسلم میں جب آپ نے جمعہ کے وقت جب دعا مانگی تو صحابہ کرام نکلے، پورا بارش ہی بارش ہو رہی تھی، ہے کہ نہیں؟ لیکن اس میں بھی اگر حدیث صحیح ہے تو اس میں ایک معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر ہو رہا ہے، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے سچے نبی ہیں، اور یہ بھی بات واضح ہو رہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، قبول کرتے، بات پکی۔ لیکن سوال ادھر ہے، کیا ہمیشہ ہر دعا قبول کرتا ہے؟ ہر دعا اور ہمیشہ بغیر استثناء؟ ہاں صحیح، اس لیے کہ کیوں آپ نے کہا نہیں؟ اس لیے کہ اگر ہم سیرت دیکھیں احادیث تو اس میں کئی ایسی دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے وہ دعا نہیں قبول کی، تو اعلیٰ اطلاق ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہے، کبھی کبھی حکمت اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے کہ وہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس میں مثلا جب آپ نے کفار قریش پر بد دعا دی غزوہ احد کے بعد، آپ نے بد دعا دی تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا، قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل کی لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، کہ اختیار مکمل اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کا توبہ قبول کر لے، یا یعنی اگر توبہ کریں اللہ ان کی بخشش کرے، یا تو پھر اللہ انہیں عذاب ان پر نازل کرے، یا اللہ کے اختیار میں اللہ معاف کرے عذاب نازل کرے، اور اگر عذاب نازل کرے تو وہ اس کے مستحق ہے، اس لیے کہ یہ ظالم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا لیس لک من الامر شیء، اور اس میں کئی لوگ ہیں جو بعد میں اسلام انہوں نے قبول کیا۔ اور وہ مشہور حدیث جو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگی، اس میں سے 2 دعائیں مقبول ہوئیں اور ایک کو اللہ نے قبول نہیں کیا۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے بارش کے متعلق کہ عام حالات میں ہم دعا مانگ سکتے ہیں، اور ان دعا کے الفاظ میں سے ایک لفظ یہ ہے جو ابو عوانہ نے روایت کی ہے، اور حدیث میں کلام ہے، تو ایسے عام بھی دعا اگر کوئی مانگ رہا ہے تو وہ مانگ سکتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ ذکر کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، اور ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستجاب الدعوہ ہیں، لیکن کبھی کبھی اللہ کی حکمت ہوتی ہے وہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے، لیکن الاصل آپ مستجاب الدعوہ ہیں، یا اکثر دیکھیں گے آپ کی دعائیں قبول ہوئی ہیں۔ بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیرا وصلی اللہ وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک محمد۔